السميع العليم من الشيطان الرجيم وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. اس دنیا کے اندر کوئی بھی بستی ایسی نہیں رہی، یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی بھی بستی کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، مگر ہر مقام پر ہر جگہ جہاں بھی نبی کو بھیجے ہیں، جب نبی آ چکے، نبی کا آنے کا مطلب ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا پیام انسانوں کے پاس پہنچ گیا، اور نبی کو اسی وقت بھیجتے ہیں، نبی کی آمد اسی وقت ہوتی ہے، یا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا انتخاب اسی وقت کرتے ہیں جب اس مقام پر، اس علاقے میں یا دنیا کے اس حصے میں انسانی اعمال کی خرابی کثرت کے ساتھ پھیلی ہوئی ہوتی ہے، انسانی حقوق کو پامال کرنے لگتا ہے، معاشرہ سارا کا سارا بگڑا ہوا ہوتا ہے، جس مقصد کے لیے انسان کو اس دنیا کا حصہ اللہ تعالیٰ نے بنا رکھا ہے، اس مقصد سے انسان جب ہٹ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ انتظام فرماتے گئے ہیں تاکہ حق کیا ہے بندے تک پہنچ جائے۔ اگر انسان کو پتہ چل جائے فلاں لوگ فلاں نبی کے ماننے والے ہیں، اس نبی کا راز طور پر اس شخص تک پہنچنا بھی ضروری نہیں ہے، تو گویا اللہ کا پیام نبی کے ذریعے سے دنیا میں علاقے میں پہنچ گیا۔ صرف آخر الزماں پیغمبر جو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، دنیا کے ہر فرد کے لیے، ساری دنیا کے اس جانب سے اس جانب تک، شمال سے مغرب، جنوب شمال مغرب مشرق جنوب، ہر طرف ہر جگہ کے انسان کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ آپ نے پیام نبوت کو دنیا کے ہر حصے تک پہنچانے کے انتظامات بھی فرما دیے۔ بڑی مملکتیں اس وقت جو تھیں اس دنیا کی روم اور فارس، وہاں کے حکمرانوں کو تک بذریعہ رسالہ یعنی خط پیام پہنچا دیا کہ رسول کی آمد ہے، حق یہ ہے، توحید کا اقرار کرو ورنہ اللہ تعالیٰ کی تنبیہ ایسے ایسے ہوگی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو بھی اسلام کی تربیت دی، تعلیم دی، کوئی 15 دن، کوئی مہینہ، 2 مہینے اسلام قبول کرنے کے بعد، یا کوئی اور زیادہ مدت تک رہ کر تربیت پاتا، اس کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہہ دیتے کہ تم چلے جاؤ، دنیا میں پھیل جاؤ، جہاں بھی رہنا ہے رہو، جینا ہے جیو، اسلام کا پیام پہنچاتے چلنا۔ تو اس طریقے سے ہر علاقے میں پیام پہنچ گیا۔ اس زمانے کے انسان کو وہ سابقہ چیزوں کو یاد دلا کر بالواسطہ اس دنیا میں موجودہ رہنے والے انسان کو بھی یہ بات بتانا ہے کہ قانون قدرت کیسا ہے، انتظام کیسا فرمائے ہیں،
کہ جہاں بھی کسی نبی کو ہم نے بھیجا ہے اس نبوت کے پیام کے اوپر جب وہ ٹکے نہیں، حق کو جانے نہیں، حق کے راستے سے ہٹ گئے، تو ہم اس کے لیے طریقہ جو کرتے ہیں، یعنی قانون قدرت یہی ہے کہ وہاں کے بستی والوں کے لیے ہم نے محتاجی، فقر و فاقہ، مصائب کو ان کے ساتھ ان میں مبتلا کر دیا۔ دنیا کے بیسوں قسم کے خرابیاں، وبال، ظلم اور زیادتی، تنگیاں، کبھی قوموں کے ذریعے سے آپس میں، کبھی آسمانی، کبھی زمینی، کبھی طوفانی، یہ سارے کے سارے مسائل کے ساتھ اللہ تعالیٰ گھیر دیتے ہیں۔ یہ پیام کے آنے سے پہلے انسان کو احساس نہیں تھا، سب چل رہا تھا، چلاتے تھے، یعنی اچانک بھی اللہ تعالیٰ نہیں فرماتے۔ جب یہ بات ہو گئی ہے، پیام پہنچ گیا ہے، اب انسان اس سے غفلت برت رہا ہے، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ اس کے معاشرے میں، معاشرے کا پہلو انفرادی طور پر زندگی گزارنا، اجتماعی طور پر زندگی گزارنا، مملکتی سیاسی اعتبار سے زندگی گزارنا، ہر قسم کے معاملات کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو تاکہ یہ تنگی، مصیبت اور مصائب والی چیز کو پھیلا کر، اس سے مقصد ایک ہی ہوتا ہے تاکہ ان جیسے حالات میں بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف روتے گڑ گڑاتے ہوئے غلط طرز زندگی سے کا احساس کر کر، خطاؤں کا اعتراف کر کر، حق اور صحیح بات کی طرف پلٹ کر آ جائے، یہ ایک موقع دیتے ہیں۔ اور جب یہ سدھر جاتے ہیں، بات سمجھتے ہیں، پلٹ کر آتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، غفلت والی زندگی کے لیے، اس امت کے لیے پلٹ کر توبہ کرنا ہے، پلٹ کر آنا، توبہ کرنا ہے۔ مملکت اسلامیہ اگر ہو، اسلامی مسلمانوں کی حکومت ایک الگ بات ہے، دنیا میں بہت ساری ہیں، قانون اسلام وہاں نافذ نہیں ہے، من مانی ہے۔ اگر مملکت اسلامی ہو، قانون اسلامی ہے، تو جو اسلام سے جڑا ہوا نہیں ہے اس کے لیے پیام پہنچا دینا ہے، چاہے وہ مانے یا نہ مانے، چاہے قبول کرے یا نہ کرے، چاہے اپنے طرز زندگی کو بدلے یا نہ بدلے۔ اسلام میں جبر نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے، دین کا تعلق سمجھ کر، دل سے کیفیت مان کر عمل کرنا ہے۔ گردن میں ہاتھ دیکھ کر چل یہ کر، ایسا کہنا نہیں ہے، ایسا کرنے پر اس کو کچھ حاصل ہونے والا بھی نہیں ہے۔ اگر اس کے اس قسم کے طرز پر وہ کچھ کر بھی لیتا ہے تو اس کو کچھ ثواب ملنے والا بھی نہیں ہے۔ پوری رضامندی کے ساتھ رب کو مان کر رب کے حکم کی اتباع کرنا ہے۔ لیکن دوسرا پہلو بڑا سخت ہے، جو اسلام سے جڑا ہوا ہے، مسلمان ہے، طرز اسلام سے اگر کوئی ہٹ جاتا ہے، پھر جاتا ہے، اس کے لیے قانون بڑا سخت ہے۔ وہاں بھی دو پہلو ہیں۔ قانون کے شکنجے میں آنے سے پہلے، قانون کے ہاتھ اس تک پہنچنے سے پہلے قانون اسلام کے توبہ کر لیتا ہے تو اس کے لیے چھوٹ ہے، قانون کے شکنجے میں آتے ہی اس کے لیے رعایت نہیں ہے۔ بحیثیت غیر اسلام رہنے کی اجازت ہے، مرضی نہیں ہے، اللہ کی مرضی نہیں ہے اس میں۔ لیکن اسلام سے کچھ پھرتا ہے تو اس کی سزا صرف اور صرف ایک ہی ہے، یعنی اس کی توبہ کا طریقہ ایک ہی ہے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ مرتد کی سزا ایک ہی ہے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ سورہ بقرہ میں اس کی وضاحت ہے۔ ظلمتم باتخاذکم العجل فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم ذالکم خیر لکم۔ تم نے اسلام سے پھر کر گاؤ پرستی،
بچڑے کو معبود بنا کر، اگرچہ کہ کوئی زیادہ مدت نہیں، 40 دن کا وقفہ گزرا، لیکن اسلام سے، عقیدہ ایمان سے پھر گئے تھے۔ اگر توبہ کرنا ہے، آخرت بھلی کرنا ہے، تو تمہارے لیے توبہ یہ ہے کہ تمہاری گردن مار دی جائے گی۔ وہی قانون قدیم سے بھی قیامت تک کے لیے بھی اسلامی قانون ہے۔ الغرض تو انسان کی زندگی میں جو تبدیلیاں پیدا کرتے ہیں وہ دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف بندے کو رجوع کرنے کے لیے ہوتا ہے، پورے خلوص دل کے ساتھ پلٹ جائے۔ اگر پلٹ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے حال میں سدھار پیدا کر دیتے، اس کے حالات میں تبدیلی پیدا کرتے۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنۃ، بری حالت کی جگہ میں اچھی حالت کو بدل دیتے، مصائب ختم کر دیتے۔ زندگی کے ہیبت اور خوف والے کیفیتیں جو تھیں، چاہے مملکتی اعتبار سے ہو، چاہے دیگر اقوام کے اعتبار سے ہو، چاہے خود انفرادی زندگی کے اعتبار سے ہو، اللہ تعالیٰ تبدیلی پیدا کرتے ہیں۔ نہ صرف تبدیلی پیدا کرتے ہیں، حتیٰ عفو طرز زندگی کے اندر خوب ترقی بھی دے دیتے ہیں، اور ان کو پتہ تک نہیں چلتا۔ ایک قاعدہ بتا کر ایک عام قاعدہ بتاتے ہیں، اگر ساری بستی والے ایمان لا کر ایمان کے تقاضوں کی تکمیل میں لگ جائیں، واتقوا، یعنی اطاعت و فرمانبرداری کو اختیار کر لیں، تو اللہ کا اعلان ہے، وعدہ ہے، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، آسمان و زمین کے ہر قسم کی برکتیں کے دروازے ہم اس کے لیے کھول دیتے ہیں۔ ساری دنیا کا سدھار اس کے لیے پیدا کر کر اس کی پہنچ اس تک کے لیے آسان کر دیتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے سب کچھ پیدا کیا انسان کے لیے۔ یہ سب کچھ اللہ کا ہے، بس یہ مانے، ماننے کے جو طریقے بتائے گئے اس پر قائم رہے۔ لیکن لوگوں نے، سابقہ قوموں نے ایسا کیا، اس کا ذکر کر کر اس زمانے کے انسان کو کہتے ہیں ایسا کیے تو یہی طریقہ ہوگا اللہ کا۔ انہوں نے ان ساری چیزوں کو تکذیب کر دیا، عمل نہیں کیا، تو ہم نے ان کے برے عمل کی وجہ سے ہم بھی ان کو عذاب میں مبتلا کیے، مختلف قسم کی شکلوں میں۔ پچھلے واقعات سے کس کو کس قسم کا عذاب دے دیا گیا تھا اس کی تفصیل پیش کر دی گئی۔ ایسے کچھ بھی کوئی بھی شکل ہو سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی میں ہے۔ جب عذاب آئیں گا تو اس کی شکلیں کیسی کیسی ہوں، رات میں ہو سکتا ہے، دن میں ہو سکتا ہے، چلتے پھرتے وقت پہ ہو سکتا ہے، لیٹے وقت پہ ہو سکتا ہے، کن کن طریقوں سے اس کی وضاحت و تفصیل اگلی آیتوں میں۔ سبحان اللہ۔